یہ قرآن مجید کی طرف واپسی کیجئے، آئیے علم و تحقیق کی طرف واپسی کیجئے، آئیے یاد رکھو قرآن مجید عروج کا رستہ ہے۔ عروج قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ کا عروج کی ابتدا ہے۔ قرآن مجید وہ سیڑھی ہے، وہ رسی ہے جس کا پہلا زینہ زمین پہ ہے اور اس کا آخری زینہ عرش عظیم پہ ہے۔ قرآن مجید وہ نور ہے، قبر کا اندھیرا دور کرنے سے پہلے آپ کے ضمیر کے اندھیرے کو دور کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اصلاح دیتی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا علم ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بصیرت ہے اور اس پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن سے وابستگی وہ تعلق ہے جن سے انسان ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ جڑتا ہے، انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، انسان کا دل بندھتا ہے، انسان کا دل اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان کو تسکین ملتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، انسان اپنی ذات سے بھی جڑتا ہے، اپنے اور دنیا سے بھی جڑتا ہے، رب العالمین سے بھی جڑتا ہے۔ کیونکہ تاثیر اتنی ہے۔ تلاوت قرآن مجید وہ گفتگو ہے جس میں بندہ تو خاموش رہتا ہے اور رب العالمین کلام کرتا ہے۔ اس قرآن سے میں دور ہوں، اسے میں نہیں پڑھتا۔ رمضان آنے والا ہے، میری توجہ نہیں، اس کا میں مفہوم نہیں سمجھتا، اس کے ترجمہ نہیں جانتا، میرا رب کیا کہتا ہے مجھے پتہ تک نہیں ہے، مجھے کیا لذت ملے گی، کیا سکون ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا کے فلسفے انسانوں کی عقلوں کو ہلجا دیتے ہیں، لیکن رب العالمین کی یہ کتاب اس کا فلسفہ جو ہے وہ روح کو سلجھا دیتا ہے، وہ بندے کے ضمیر کو زندہ کر دیتا ہے، وہ بندے کے اندر کو زندہ کر دیتا ہے۔ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو وہاں فرشتے مہمان ہوتے ہیں، رحمتیں میزبان ہوتی ہیں۔ نہ ہم فرشتوں کو مہمان بنانا چاہتے ہیں، نہ رحمتوں کا بصیرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے والدین، ہمارے سب جتنے بھی ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول ہونا چاہیے۔ صبح جب شروع ہو، ابتدا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہمارے گھر سے ابتدا ہو، تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے بھی اتریں گے، رب کی رضا بھی اترے گی، سکینت بھی اترے گی، اللہ کی خوشنودی بھی اترے گی۔ امت مسلمہ کی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ہم نے قرآن کو سینے سے لگائے رکھا ہے دنیا ہمارے قدموں میں سر جھکائے رکھی ہے۔ اور قرآن مجید کو اگر بھول جاؤ گے نا بھٹک جاؤ گے، قرآن مجید کو اگر بدلو گے پھر بھی بھٹک جاؤ گے، اگر قرآن مجید کے ذریعے اپنے آپ کو بدلو گے تو چمک جاؤ گے۔ جب دیکھیں نا دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی ہیں تو سمجھ لو اس کو رب العالمین کے کلام کی ضرورت ہے۔ جب آپ سمجھیں بے چینی بڑھنے لگی ہے، جب آپ سمجھیں آپ کا دل نہیں لگ رہا، جب پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے دل کو، آپ کے روح کو، آپ کی ضمیر کو، آپ کے جسم کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو رب العالمین کے کلام کی ضرورت ہے، اس قرآن مجید کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس قرآن سے وابستہ ہو جائیے، اس سے جڑ جائیے، انشاءاللہ اس ایک کتاب سے جڑ جائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے ہدایت، آپ کے لیے تسکین، آپ کے لیے رحمتیں، آپ کے لیے برکتیں، آپ کے لیے خوشنودی